چھوٹے چھوٹے بچے تھے کھیلتے تھے تو میں اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتا تھا. میں پرائم منسٹر بنوں گا, ملک کی خدمت کریں گے. جہانگیر کا علاقہ جو مین ہیڈ کوارٹر ہے جگلوٹ, وہاں میری پیدائش ہوئی اور وہاں سے میں نے اسکولنگ کی. ابتدائی جو میٹرک تک کا زمانہ تھا اس وقت تعلیم کا. ہمارے دروازے جو ہیں رات دن ہر وقت تمام پبلک کے لیے, تمام گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے, اور خصوصاً جو تانگیر سے پورے تانگیریوں کے لیے, اس میں وہ ووٹ کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ اس نے ووٹ نہیں دیا, اس نے سپورٹ نہیں کیا, سب کے لیے کھلے. والد محترم کی کوئی ایسی نصیحت یا کوئی ایسی باتیں جب آپ اپنے کرسی پہ بیٹھتے ہیں یا جب آپ باہر ہوتے ہیں تو ان کی وہ بات, وہ نصیحت آپ کو یاد آتی ہے؟ میں نے کبھی زندگی میں ڈپٹی اسپیکر بننے کا سوچا ہی نہیں تھا. اچھا سر. اور یہ ڈپٹی کے لفظ جو ہے یہ مجھے تو بالکل پسند ہی نہیں. تو سب سے پہلے ترجیح کیا ہوگی اپنے حلقے کے عوام کے لیے اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بحیثیت ڈپٹی اسپیکر کیا انیشیٹو, کیا اقدامات اٹھانے جاتے ہیں؟ تو یہ کریڈٹ جو ہے میرے حلقے کی جو عوام ہے, خصوصاً یوتھ اور وہ سوشل ورکرز, ان کی طرف وہ کریڈٹ جاتا ہے. ماموں محترم عمران وکیل کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا کہ اس کی دولت جو ہے وہ حرام کی دولت پگھل جائے گی, اس کو اپنے ہار کا پتہ نہیں چلے گا. مجھے کہہ رہا تھا آپ کو اپنے جیت کا اندازہ نہیں ہوگا. وکالت اور سیاست دو الگ شعبے ہیں. آپ سیاست میں اپنے والد محترم سے انسپائر ہو کے آئے ہیں یا والد محترم کے وفات کے بعد یہ سپیس خالی ہونے کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون, دس از میں اسامہ قریشی ونس اگین آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام, آج میرے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے نومنتخب ڈپٹی اسپیکر ملک کفایت ایڈوکیٹ صاحب, جن کا تعلق گلگت بلتستان کا علاقہ ضلع دیامر سے ہیں. حالیہ انتخابات میں GB 18 دیامر 4 سے انہوں نے کامیابی حاصل کر کے گلگت بلتستان اسمبلی پہنچے اور گلگت بلتستان اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ یہ فائز ہوئے ہیں. سب سے پہلے سر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. حلقے سے آپ نے ووٹ لیا, عوام کا مرجن لے کے آپ گلگت بلتستان اسمبلی پہنچے, اسمبلی میں پھر آپ گلگت بلتستان کے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں, تو آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. تھینک یو, بہت مہربانی, جزاک اللہ. اچھا سر, آج ہم بات کر لیں گے آپ کی زندگی کے اوپر. دنیا میں ہر ایک انسان کے, ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہیں کہ وہ اپنے فیلڈ پہ کامیاب ہو جائیں. تو آپ بحیثیت ایک قانوندان بھی ہیں, آپ ایک سیاستدان بھی ہیں, تو ہم شروع کر لیتے ہیں آپ کی تعلیمی سفر سے. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم پھر کہاں سے حاصل کی, پھر یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے وکالت کی ہے, تو یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ بہت مہربانی اسامہ قریشی بھائی, آپ کا شکریہ چینل کا بھی. اور میرا زندگی کا جو سفر ہے, علاقہ تانگیر آپ نے نام سنا ہوگا, جو گلگت بلتستان کا گیٹ وے ہے, وہاں ایک ویلی ہے جو تانگیر ہے. بہت خوبصورت ایریا ہے ٹورسٹ پوائنٹ ویو آپ سے, اور سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے جب آپ کبھی آپ کا آنا ہو تو. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں اور علاقہ بھی بہت خوبصورت ہے, لیکن اس علاقے کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دی گئی. تو میری پیدائش وہاں سے ہوئی, تانگیر کا علاقہ جو مین ہیڈ کوارٹر ہے جگلوٹ, وہاں میری پیدائش ہوئی. اور وہاں سے میں نے اسکولنگ کی. ابتدائی جو میٹرک تک کا زمانہ تھا اس وقت تعلیم کا, تو اس کے بعد پھر اس زمانے میں وہاں جو میٹرک کے امتحان کا جو سینٹر ہوتا تھا وہ تانگیر میں نہیں ہوتا, چلاس میں ہوتا تھا. میں نے وہاں سے امتحان دیا اور اللہ کے فضل سے بڑے اچھے نمبروں سے میں نے میٹرک کی. اور اس کے بعد یہاں ہمارا گھر ہوتا تھا گلگت میں, 90s میں نے یہاں ایڈمیشن لیا. اپنا ڈگری کالج ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, جو ابھی یونیورسٹی کا جو ایریا ہے یہ ڈگری کالج ہوتا تھا. یہاں سے ہم نے پہلے FA کیا, اس کے بعد BA بھی یہاں سے کیا. اور میں اس وقت بھی وہاں کے پالیٹکس میں بڑا انوالو تھا, اس وقت اسٹوڈنٹ سے کالج لیول پہ. تو میں کالج یونین کا خود ساختہ اپنی یونین بنائی تھی, اس یونین کا پریزیڈنٹ تھا. اور اس زمانے میں آپ کو یہ امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, کافی سینئر لوگ اور بھی ہمارے ساتھ تھے. تو میں اس وقت یونین کا پریزیڈنٹ تھا. تو کالج کے جتنے بھی مسائل تھے گلگت بلتستان میں, اس وقت بسز نہیں ہوتے تھے, روڈس, کتابیں اور اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا. سیکریٹریٹ کا بالکل سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں. ایک ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوتا تھا, وہ چلاتا تھا. کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے تاج اقبال, سیکٹریز کا وہ زمانہ نہیں تھا. چیف اس زمانے میں ریزیڈنٹ کمشنر اور اس کے بعد پھر چیف کمشنر, اس طرح کے وہ چیزیں ہوا کرتی تھیں.
اس کے بعد میں نے پھر میرا گیپ آ گیا سے ایجوکیشن میں. بی اے کے بعد میں پھر اپنے والد محترم جو ہیں ہمارے جی بی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے, انہوں نے کوہستان سے بھی سیاست کی, ایم پی اے رہے وہاں سے, این ڈبلیو پی اسمبلی کے. تو میں ان کے ساتھ اٹیچ رہا کوئی 6-7 سال. تو میں جہاں بھی جاتا لوگ مجھ سے پوچھتے کیا کرتے ہو, تو میں وہ بتانے سے قاصر تھا. میرے ذہن میں آتا تھا یار میں کیا کر رہا ہوں, حالانکہ والد صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا, ان کی ہیلپ کرتا تھا. لیکن پھر میں نے سوچا مجھے کچھ کرنا چاہیے. میں نے پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں LLB کروں, وکیل بنوں. والد صاحب کے بھی بڑے کیسز ہوتے تھے, تو ان وکیلوں کے ساتھ چل پھر کر میں نے کہا یار خود سے کیوں نہ LLB کیا جائے. میں نے پھر یہاں سے نامنیشن کروائی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج, جو پورے ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں کا جو لاء کالج ہے وہاں میں نے ایڈمیشن کروایا. اور یہاں سے میری نامنیشن ہوئی تھی, میں اور سبطین صاحب کی ایک ساتھ نامنیشن ہوئی تھی. تو بعد میں سبطین صاحب ڈراپ ہو گئے, وہ نہیں آئے, اور میں جو ہے میں نے ایڈمیشن لے لیا. پھر اس لاء کالج سے ہم نے 3 سال میں اپنی LLB کمپلیٹ کی, اور اللہ کے فضل سے بڑے اچھے نمبروں سے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہم آ گئے اپنے پریکٹیکل لائف ایز اے وکیل. ہم اس وقت میرے والد محترم حیات تھے, وہ جی بی اسمبلی کے اسپیکر تھے, یہ سن 2007 کی بات ہے. تو میں نے اپنے وکالت کا یہاں سے آغاز کیا. پھر میں جو ایڈوکیسی پالیٹکس ہیں, بار پالیٹکس, وکلا کی جو سیاست ہوتی ہے, پھر میں نے وہاں سے پالیٹکس شروع کیے. میں 2000 غالباً ایک ایکسپیرینس آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ ایز اے وکیل آپ کے 7 سال ہوں 10 سال ہوں, اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں جنرل سیکرٹری بننے کے لیے, پھر اس کے بعد آپ پریزیڈنٹ بننے کے لیے. میں پھر یہاں بار پالیٹکس میں نے سٹارٹ کی. جب میرا ایکسپیرینس پورا ہوگا 5 ایئر, تو میں جنرل سیکریٹری آیا, بہت سارا کام کیا وکلا کا, وہ ڈیولپ ہو گیا ٹرسٹ میں اوپر. پھر انہوں نے مجھے میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایز اے بار پریزیڈنٹ, ایکسپیرینس کے 1 دن کے اوپر میں نے ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے میں نے اپنے نامنیشنز جمع کروائے. اور اس نامنیشن پہ مجھے ان اپوز جو ہے مجھے اللہ کے فضل سے گلگت بلتستان کا ہائی کورٹ بار کا میں پریزیڈنٹ بنا. اور اس 1 سال میں نے پھر وکلا کا اعتماد حاصل کیا, وکلا فلاح بہبود کے لیے بڑے کام کیے. میں نے اگلے سال خواہش ظاہر کی کہ میں نیکسٹ الیکشن لڑوں گا, مجھے یہ سال بھی چھوڑ دیں. تو اس میں میرے ساتھ کنٹیسٹ ہوا. جسٹس جاوید جو ابھی جسٹس بنے تھے اپنے, ان کے ساتھ میرا کنٹیسٹ ہوا. میں پھر بھاری اکثریت سے وکلا نے مجھے اس وقت دوبارہ ایز اے صدر چن لیا. تو میں کوئی دو دفعہ مسلسل جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ میں رہا. تو یہ میری اپنی جو ایجوکیشنل اور پھر تھوڑی یہ آپ کا تعلیمی سفر تھا. جی بالکل. اچھا سر, یہ بتائیں کہ وکالت اور سیاست 2 الگ شعبے ہیں. آپ سیاست میں اپنے والد محترم سے انسپائر ہو کے آئے, یا والد محترم کے وفات کے بعد یہ سپیس خالی ہونے کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے والد محترم دیامر کے ایک مایہ ناز, گلگت بلتستان کے ایک مایہ ناز سیاستدان مانا جاتے تھے, اور والد محترم کی وفات کے بعد آئے ہیں, یا والد محترم کے حیات جب والد صاحب زندہ تھے تو تب والد صاحب سے آپ کی بات ہوئی کہ ان فیوچر میرا پلان ہے کہ میں سیاست میں آ جاؤں گا؟ یہ والد محترم میرے تو بچپن سے, وہ بھی چھوٹے تھے, 13 سال کی عمر میں انہوں نے سیاست کا آغاز کیا. غالباً اس وقت گلگت بلتستان کی جو سب سے پہلے ایڈوائزری کونسل ہوتی تھی, ایڈوائزری کونسل, وہ ایک گورنمنٹ نامنیٹ کرتی تھی شروع کا جو سال تھا. اس کے بعد پھر نمبردار سے الیکشن ہوتے تھے, پھر اس کے بعد جنرل الیکشنز ہو گئے. تو ان کی بھی بچپن سے سیاست کا تھا. تو میرا یہ ہے کہ میں انسپائر بھی تو ہوا, لیکن جب ہم چھوٹے بچے تھے کھیلتے تھے تو میں اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتا تھا. میں پرائم منسٹر بنوں گا, ملک کی خدمت کریں گے, مطلب یہ ایک سوچ ہوتی ہے. ہاں, بچپن سے بندے کے ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے. لیکن پھر جا کے کافی عرصے کے بعد جب ہم پالیٹکس میں آئے تو یہ ایک والد صاحب سیاست کی ایک تعریف کرتے تھے. ان کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں. ان کا یہ تھا کہ اسپینڈ یور منی سرو دا پیپل اینڈ دے ول کنڈیم یو.
یعنی اپنے پیسے بھی خرچ کرو، لوگوں کی خدمت کرو، اور بدلے میں وہ تمہیں گالی دے دیں گے، آپ کے اپریشیٹ نہیں کریں گے. یہ سیاست کی وہ اس وقت ان کی وہ تعریف کر رہے تھے. تو پولیٹیکل سائنس کے پیپرز میں بھی ہم یہ لکھا کرتے تھے. والد کی تعریف. فلاسفر، ہاں وہ جو فلاسفروں کی وہ نام ہوتا ہے آگے ملک مسکین، اور اس میں ہم یہ لکھا کرتے تھے بی اے کے لیول پہ. اس کے بعد مجھے پھر تھوڑی سیاست سے تھوڑی سی لگاؤ کم ہو گئی. لیکن جب والد صاحب کی رحلت کے بعد، ان کے وفات کے بعد، پھر میدان میں بڑے بھائی تو میرے جسٹس تھے، بالکل. چھوٹے 2 بھائی ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی ان کا بھی مسئلہ تھا. لیکن جو پبلک جو تھی ہماری پارٹی والے رشتہ دار جتنے بھی، سب نے میرے اوپر وہ انگلی رکھی کہ یہ سیاست کرے گا. پھر میری اپنی انٹرسٹ تھوڑا کم تھا، اس کے باوجود پھر میں نے سوچا کہ ابھی سب لوگ مجھے کہتے ہیں سارے، اور والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ یہ میرا اس کو آگے لے کے چلے گا. میں نے کہا میں ہی ابھی اس میں قدم رکھتا ہوں. تو 2020 کا الیکشن میں نے لڑا والد صاحب کے اس پہ، اور 2020 میں ہمارے اس وقت کے جو اپوننٹ ہے ابھی آپ کا ایکس سی ایم اپنا حاجی گلبر خان، ان کے ساتھ میرا پہلا کانٹیدار مقابلہ ہوا. اس میں میرے 250 ووٹ کم تھے 2020 میں. لیکن آج ہم سمجھ رہے تھے کہ اس وقت وہ بڑا فیئر طریقے سے جیتا ہے. لیکن اس سال کی اس کی کارکردگی سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی اس نے جعلی اور دھاندلی کے ساتھ جیتا تھا. اچھا سر. لیکن ہم نے اس کو پھر بھی قبول کیا اس کو. اس کے بعد اس سال اللہ کے فضل سے ہم کامیاب ہو گئے، اور 2026 کا جو الیکشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، فضل کیا. سال 2026 کی جو حالیہ الیکشن ہوئے، گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں ہم نے دیکھا کہ ان میں سے سب سے زیادہ جو کمپٹیشن دیکھنے والا حلقہ جو ہمیں ملا وہ دیامر اسپیشلی آپ کا حلقہ تھا، تانگیر کا ایریا. وہاں پہ ایک سائڈ سے حاجی گلبر خان صاحب جو کہ گلگت بلتستان کے سابقہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ملک ایڈوکیٹ کفایت صاحب آپ ہی تھے. تو سر اگر دیکھا جائے تو حاجی گلبر خان صاحب کے ساتھ اس سال ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ بڑے مارجن سے جیتے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ایسے شخصیت یہاں پہ گلگت بلتستان کے جو نگران سیٹ اپ تھے وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے. اور باہر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ اس بار دوبارہ حاجی گلبر خان وہاں سے لیڈ کریں گے، وہاں سے جیت پائیں گے. ایک جلسہ وہاں پہ انہوں نے کیا، وہاں پہ میں خود کور کر رہا تھا، تو اس نے ایک ڈائلاگ بھی مارا کہ یہ جو بچے، یہ 3 بچے یہ میرے لیول کی بھی نہیں ہے. تو اس انوائرمنٹ میں آپ نے حاجی گلبر خان صاحب کو اس حلقے سے اتنا بڑا ووٹ لے کے اسمبلی پہنچے، تو شکست آپ نے کیسے دیا؟ یہ سب ہے اوپر والے کے کرم اور مہربانی. انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، ایک محنت اس کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم جیت کی عزم سے میدان میں تھے، اور ہم نے وہ سٹرگل جاری رکھی. جہاں تک حاجی صاحب کی بات کر رہے تھے تو اس میں انانیت آ گئی تھی، فرونیت آ گئی تھی. وہ علاقے کے لوگوں کو کچھ سمجھتا نہیں تھا. ایز اے سی ایم رہ کے اس نے پورے علاقے گلگت بلتستان کے لیے تو چھوڑیں، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے تانگیر، یہ کوئی 32 کلومیٹر پہ ایک چھوٹی سی ویلی ہے. اس ویلی میں آپ جائیں تو وہ ویلی جو ہے وہ کھنڈاٹ جو سٹون کے زمانے میں، ہاں جب ملک مسکین اور حاجی محمد وکیل کا اس کو جو پروجیکٹس آپ اٹھائیں وہ آپ کو وہی ملیں گے، آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملیں گے. تو انہوں نے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں. میں نے ان کے والدین کے ساتھ الیکشن لڑا، ملک مسکین کے ساتھ، حاجی محمد وکیل کے ساتھ، تو یہ میرے لیول کے نہیں کہ اگر اس کے ذہن میں ایک تکبرانہ سوچ تھی. لیکن عوام نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پبلک کی محبتیں ہمارے ساتھ تھی، لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور خصوصاً جو نوجوان نسل ہے تانگیر کا، بلکہ نہ صرف تانگیر بلکہ پورے گلگت بلتستان کے، ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو، وہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کی ضمانت ضبط ہوگی، لیکن یہ اس چیزوں میں بڑا ماہر تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جعلی ووٹس بنانے میں، جعلی لوگوں کو قرآن طلاق کے اوپر اس کو سیٹسفائی کرنے میں، تو اس میں اس نے پھر بھی کافی سارے ووٹ اس نے لیے. لیکن اس کا یہ دعوت شروع سے ہی غلط تھا، کیونکہ ہم نے الیکشن سے کوئی 8-10 دن پہلے ہم نے ایک جلسے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج سے ہم اپنی جیت کا اعلان کرتے ہیں. بظاہر سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، پبلک ہمارے ساتھ تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے
ہم نے وہ سارا سلسلہ جو ہے اس کو لے کے چلے تو اللہ نے کامیابی دی. اور حاجی صاحب کی جو اس کے تکبرانہ جو اس کی ذہنیت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملایا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ حاجی صاحب کے باہر معاشرے میں، باہر سوسائٹی میں یہ بات چل رہی تھی کہ حاجی صاحب نے کافی پیسے حلقے میں انویسٹ کیے. تو دیامر میں اگر دیکھا جائے تو پیسہ کافی انویسٹ کیا جاتا ہے الیکشن کے دوران. تو اس بار آپ نے کتنا انویسٹ کیا؟ ہمارا ماموں محترم عمران وکیل کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا کہ اس کی دولت جو ہے وہ حرام کی دولت پگھل جائے گی، اس کو اپنے ہار کا پتہ نہیں چلے گا. مجھے کہہ رہا تھا آپ کو اپنے جیت کا اندازہ نہیں ہوگا. تو بالکل ایسا ہی ہوا تانگیر کے حلقے میں. اگرچہ ہمارے پاس تو پیسہ ویسے بھی نہیں تھا، ہم پچھلے کافی سالوں سے الیکشن لڑ رہے، سسٹم میں بھی نہیں تھے. انہوں نے پچھلے اپنے سی ایم شپ کے دور میں بڑے پیسے بھی کمائے تھے کیونکہ عوام پہ وہ پیسے سارے خرچ نہیں ہوئے تھے. تو ان سے تو خود نہیں سنا، لیکن ان کے لوگ جو ہیں پارٹی ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی 75 کروڑ روپے خرچ کیے. تو ایک ووٹ انہوں نے 2.5 لاکھ روپے کے خریدنے کی کوشش کی، کہیں 5 لاکھ روپے دیے، لوگوں کے قرضے اتارے. وہاں جو آلو کے ٹھیکیدار تھے بہت سارے، ان کے اوپر قرضے تھے نقصانات کی وجہ سے. تو وہ مختلف ٹولیوں میں ووٹ جمع کرتے تھے، کوئی 60 70 80 50 30. اس کے بدلے میں وہ 80 90 لاکھ روپے، کوئی 30 لاکھ روپے، کوئی 40 لاکھ روپے، اس طرح کے ووٹ بھی اس نے بڑے خریدے. لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے مقابلے کرنے میں ناکام رہا اور اس کی وہ دولت بھی پگھل گئی. ہمارے پاس تو پیسے ویسے بھی نہیں ہوتا تھا. ہم تو کہتے تھے یار تیل بھی خود ڈالو، کھانا بھی خود کھاؤ. بلکہ ہمارے ورکرز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پورے 24 گھنٹے میں بھوکے رہے، پیاسے رہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، بلکہ انہوں نے اس جو جوش اور ولولے کے ساتھ ہمارے ساتھ دیا. اور اللہ کے فضل سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وہ تمام دعوے، ان کے تمام جو وہ تکبرانہ سوچ تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے خاک پہ ملا ہے. اچھا سر، یہ جو جیت ہوئی، الیکشن ہو گئے، اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ اپنے یہ حلقے میں؟ تو سب سے پہلے اس کا کریڈٹ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. میرے حلقے کی عوام ہے، میرے ویل وشرز کے، میرے والدہ ہیں محترمہ، میرے بھائی ہیں، سب کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں ہمارے، ان سب کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن بنایا ہمارے اس میں. تو یہ کریڈٹ جو ہے میرے حلقے کی جو عوام ہے، خصوصاً یوتھ اور وہ سوشل ورکرز، ان کی طرف وہ کریڈٹ جاتا ہے. اگرچہ ہم ان کے سامنے کینڈیڈیٹ تھے، میں ابھی یہ کہوں گا کہ میرے قائدانہ صلاحیتیں، میری تقاریر، میرے محنت، یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تانگیر کے عوام کو جاتا ہے، جنہوں نے حاجی گلبر کو ریجیکٹ کیا، اس کے کام کو ریجیکٹ کیا. مطلب اس نے کام نہیں کیا تھا بالکل. وہ ایک چینج چاہتے ہیں تانگیر کے لوگ، اور انشاءاللہ تعالی وہ چینج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لے کے آئیں گے تانگیر میں. تانگیر از دی گیٹ وے. وہ وہاں سے امن کا درس آئے گا پورے گلگت بلتستان میں، وہاں سے علم کا درس آئے گا. وہاں بنیادی سہولیات جو ہیں ہمارے علاقے میں نہیں ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہاں وہ بھی لے کے جائیں گے. اور تانگیر جو ہے وہ پورے گلگت بلتستان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک مثال بنا کے رکھ دیں گے. اچھا سر، سال 2020 کے الیکشن میں آپ اپنے حلقے سے ناکام ہوئے، سال 2026 میں اپنے حلقے سے کامیاب ہوئے، اسمبلی پہنچے. تو پہلی بار آپ الیکشن جیت کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں. تو سب سے پہلی ترجیح کیا ہوگی اپنے حلقے کے عوام کے لیے اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے؟ بیسیٹ ڈپٹی اسپیکر، کیا انیشیٹو، کیا اقدامات اٹھانے جاتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک چیز یہ ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے کبھی زندگی میں ڈپٹی اسپیکر بننے کا سوچا ہی نہیں تھا. اچھا سر. اور یہ ڈپٹی کے لفظ جو ہے یہ مجھے تو بالکل پسند ہی نہیں. لیکن ابھی اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ تقدیر جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آتی ہے. تو ہمارے جو بڑے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اور زرداری صاحب، ان لوگوں نے فیصلے کیا کہ یہ ڈپٹی اسپیکر اور گورنر اور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ کو جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. تو میرے علاقے میں ایک جھنڈے کے جانا ضروری تھا. اور اس اسمبلی سے ہمارا والد صاحب کا ایک پہلے گلگت بلتستان اسمبلی کے پہلے اسپیکر رہے ہیں، بالکل سر. وہ کونسل کے آخری اسپیکر ہیں. اب یہاں کونسل اور اسمبلی کا سٹیٹس میں فرق ہوتا ہے. تو وہ جی بھی اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے.
وہ اسپیکرشپ سے بھی تھوڑی ہمیں محبت تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی یہ ایک ہی وہ ہے، اس پر بھی ہمارے پارٹی کے جو ہمارے اس وقت جیتے ہوئے ممبر ہیں سب نے کہا ہمیں بنائے، لیکن پارٹی قیادت جو ہے انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، تو میں اپنی پارٹی قیادت کا بھی مشکور ہوں، اور اللہ کے فضل سے ابھی ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور آپ ہماری بظاہر سے ہم اپوزیشن میں ہیں، لیکن در حقیقت حکومت اور اپوزیشن مل کے پورے گلگت بلتستان کو اس وقت چلانا ہے۔ ہم حکومت میں بھی ہیں، اگرچہ ہم وزیر نہ صحیح، لیکن ہم حکومت کے ساتھ ہمارا گڈ ریلیشنز ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے گلگت بلتستان کو لے کے چلیں گے۔ اور ہمارے ابھی جو قائد ایوان ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ پورے گلگت بلتستان کے مشہور اور معروف قابل ترین اور ویژنری شخصیات ہیں۔ آپ کو پتہ امجد صاحب ہیں، اور اس کے بعد حافظ عبید الرحمن صاحب ہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورا گلگت بلتستان اگلے 5 سال میں آپ اس کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے ترقی کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ، امید یہی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں والد محترم کی کوئی ایسی نصیحت یا کوئی ایسی باتیں جب آپ اپنے کرسی پہ بیٹھتے ہیں یا جب آپ باہر ہوتے ہیں تو ان کی وہ بات، وہ نصیحت آپ کو یاد آتی ہیں؟ والد صاحب ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ اس حق پہ رہو، کسی کی حق تلفی نہیں کرو، اور کریکٹر کی بات کرو، جھوٹ نہیں بولو، سب سے بڑی بات۔ تو جھوٹا انسان جو ہے تو وہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم نے ان سے یہ سیکھا، ہم جب جھوٹ ہم نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوگا ساری چیزیں وہ اس کا وہ سلسلہ ٹھیک ہوگا۔ خدمت خلق پہ وہ یقین رکھتے تھے، غریب سے غریب آدمی ان کے مسائل کو وہ سنتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، تو ان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو لے کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ چل رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کا پورا گلگت بلتستان میں امن کا پیغام 2005 کے جو حالات تھے مخدوش، آپ نے گلگت میں دیکھا، اس پہ انہوں نے جرگس سسٹم بنایا۔ اس کے بعد آپ کا جو بادشاہ ڈیم اس وقت بن رہا ہے، جامر بادشاہ ڈیم، اس کی بنیادیں اس نے رکھی۔ لوگ سروس کے لیے نہیں چھوڑ رہے تھے بادشاہ ڈیم پہ۔ اس زمانے میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، مہتاب عباسی صاحب امور کشمیر ہوتے تھے اس وقت۔ امور کشمیر یہاں سی ایم اس طرح کی یہ پوسٹیں نہیں تھی، گورنر کی بھی نہیں تھی، وہ امور کشمیر یہاں کا آل نان ہوتا تھا۔ اس زمانے میں وہ وہاں کے جو بنیادی ان کا ایک ویژن تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ ڈیم بنے گا تو میرپور کے لوگوں کی جو حالت پہلے تھی اس طرح کی ان کی جیسی آپ کی حالت ہو جائے گی۔ تو کوشش کر کے انہوں نے وہ سروے کروائے، اور آج بادشاہ ڈیم میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سنانے کا مطلب یہ کہ بنیادی جو خدمت ہے عوام کی اس پہ وہ یقین رکھتے تھے، اور ہمیں بھی کہتے تھے آپ نے عوام کی خدمت کرنی۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، آخر میں گلگت بلتستان کے جو یوتھ ہیں، اسپیشلی آپ کے حلقے کے جو یوتھ ہیں، اس سال اگر دیکھا جائے تو اسمبلی میں نوجوان ہی آئے ہیں، آپ بھی نوجوانوں میں شمار آپ کا ہوتا ہے، تو گلگت بلتستان کے یوتھ کے لیے، اپنے حلقے کے یوتھ کے لیے کیا پیغام میسج دیں گے آخر میں؟ یوتھ جو ہے یہ ہماری گلگت بلتستان کی اللہ کے فضل سے بڑے کمپیٹنٹ ہیں، ان کے بھی بڑے مسائل ہیں، جابس کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے یوتھ جب آپ ایجوکیشن سے فارغ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ کا معاش کا مسئلہ آ جاتا ہے، روزگار کا مسئلہ آتا ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ صبر و تحمل سے آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ آپ شانہ بشانہ چلیں، اور اپنا جو کریکٹر ہے اس کو آپ نے صحیح معنوں میں آپ نے بلڈ کرنا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی، فراڈ اور یہ لوٹ مار اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں، اور اچھے ویژنز جو ہیں اس کو آپ شیئر کریں پولیٹیشین سے، سوشل میڈیا کے اوپر پازیٹیو سیاست جو ہیں وہ یوتھ کو کرنی چاہیے۔ اور زیادہ تر ہمارے یہاں نیگیٹو کی طرف زیادہ ہے، اور تھوڑا سا بدماشی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، تو شرافت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق العظیم، حدیث ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھی ہوں۔ بالکل۔ تو یوتھ جو ہے وہ ہماری اثاثہ ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کا مانیں۔ یہ 1970 میں ایک رسالے میں پڑھتا تھا، یہ غفار خان، یہ ولی خان کے جو باپ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ
قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. تو اس نے بدلے میں ایک کہانی سنائی ایک فقیر کی. تو میرا بھی وہی پیغام ہے. وہ فقیر ایک گھر سے ایک گاؤں سے گزرا تو اس گاؤں والوں نے اس کی بڑی خدمت کی. تو اس نے دعائیں دی اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ایک بڑا بنائے. تو اگلے نیکسٹ گاؤں میں گئے تو وہاں وہ لوگوں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا برتاؤ اچھا نہیں کیا, اس کے ساتھ بدتمیزی کی. تو اس نے کہا کہ اللہ آپ کے ہر گھر میں بڑا بنائے, مطلب ہر گھر میں ایک بڑا بنائے. اس کے ساتھ جو چیلے تھے مرید تھے انہوں نے کہا کہ پیر صاحب انہوں نے تو آپ کی بےعزتی کی, آپ نے کہا ہر گھر میں بڑا بنائے. اور اگلے گاؤں والوں نے آپ کی خدمت کی تھی, ان کے لیے آپ نے یہ دعا دی کہ آپ کے ایک ہی بڑا ہو. تو اس نے کہا اس کے اثرات آپ کو 8-10 سال کے بعد پتہ چلے. 10 سال کے بعد جب ان کے مریدوں کا وہاں سے گزر ہوا تو جس گاؤں میں وہ پیر صاحب کی دعا لگی تھی ایک بڑا تھا, وہاں امن تھا, آتشی تھی, خوشحالی تھی, سب کچھ تھا. اور اگلے گاؤں میں گئے تو وہاں ہر گھر میں ایک بڑا تھا, وہاں نہ امن تھا, نہ سکون تھا, نہ خوشحالی تھی, نہ کچھ بھی نہیں تھا. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے کی بات مانیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے. اچھا سر, تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ہم نے دیکھی تھی, اس پر آپ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کا دروازہ دیامر کا تانگیر کا گلگت بلتستان کے ہر فرد کے لیے کھلا ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے حلقے کے عوام کے لیے؟ یہ بیان بالکل صحیح ہے. اور میں حلقے کی عوام, ابھی میرا حلقہ تو صرف جہاں سے میں الیکٹ ہوا وہ تو تانگیر ہے. اب میں نہ صرف تانگیر کا بلکہ پورے گلگت بلتستان کا ڈپٹی اسپیکر ہوں. تو میرے دروازے اب ہر وقت کھلے ہیں تمام لوگوں کے لیے. اور یہاں سے آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا, جو بھی مسائل ہوں گے, جو اس کا حل آپ نے ڈھونڈنا ہوگا, انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کی سلوشن کی طرف جائیں گے. تو ہمارے دروازے جو ہیں رات دن ہر وقت تمام پبلک کے لیے, تمام گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے, اور خصوصاً جو تانگیر سے پورے تانگیریوں کے لیے, اس میں وہ ووٹ کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ اس نے ووٹ نہیں دیا, اس نے سپورٹ نہیں کیا, سب کے لیے کھلے ہیں. اور ابھی ہم جو ہیں وہ سب کے ممبر ہیں. انشاءاللہ تعالی یہی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. سو ناظرین کرام, ملک کفایت صاحب جو کہ ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے تانگیر سے الیکشن جیت کر گلگت بلتستان اسمبلی میں یہاں پہ موجود ہیں اس وقت. اور انہوں نے اپنی زندگی کی جو تعلیمی سفر سے لے کے سیاسی سفر تک ان کا جو ایکسپیرینس تھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو ہم امید کرتے ہیں آج کا یہ جو پروگرام ہے آپ کو پسند آئے گا, اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کر لیں. اور ملتے ہیں بہت جلد نیو اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.